سب بڑی سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پرورش پائی یا پروان چڑھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں سوار ہوئیں۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ جب جب اس ملک میں ایک سیاسی جماعت نے عوام کی طاقت کی بنیاد پر الیکشن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو چیلنج کرنا چاہا تو ہر بار عوامی امنگوں اور جمہوریت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی ڈھال کوئی نہ کوئی چیف جسٹس ہی بنا۔ اس الیکشن اور اس کے اثرات کا ذکر دہائیوں بعد بھی ہوگا، اور افسوس کہ بس یہی پہچان رہ جائے گی قاضی صاحب کی، اور اب جب وہ یہ داغ دھونے کے لیے اپنی باقی مدت ملازمت میں کچھ مقدمات میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے دینے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو گزرتے وقت کے ساتھ سپریم کورٹ میں تنہا پائیں گے۔ یہی مقدر ہوتا ہے ان کا جو اعلی کار بن جاتے ہیں، جج ہوں یا سیاستدان، وہ استعمال ہوتے ہیں تو پھر فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے ایکس پر ممتاز سماجی کارکن، انسانی حقوق کے کارکن، انسانی حقوق کے وکیل اور اب سیاستدان بھی جناب جبران ناصر صاحب نے۔ اور یہ صرف ان کی رائے نہیں ہے، پاکستان کے بہت سے قانونی ماہرین، بہت سے وکلاء، بہت سے سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، بہت سے میڈیا کے لوگ، بہت سے سیاستدان جو جناب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت زیادہ احترام، بہت زیادہ عزت رکھتے ہیں، جن کو ان کی ماضی کی سٹرگل کبھی نہیں بھولی، جب وہ اپنے قلم کو ڈان میں استعمال کیا کرتے تھے، جب وہ صرف وکیل ہوا کرتے تھے، جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، جب انہوں نے ثانیہ کوئٹہ کے کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے وہ رپورٹ لکھی تھی جس پر اپنے چودھری صاحب تل ملائے تھے، جب وہ وفاقی وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے، اور جب چیف جسٹس صاحب نے فیض آباد دھرنا کمیشن کا فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں کھلبلی مچائی تھی، وہ سب باتیں جو آج اور پھر جب عمران خان کی حکومت میں فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک کیس ہوا اور وہ جس طرح ڈٹ کے کھڑے رہے، ان کی جو آج تک کی سٹرگل ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کوئی بھی اسے فراموش کرنے پر تیار نہیں ہے، سب کے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ احترام ہے۔ لیکن اب جو جس طرح سے انہوں نے بیک جنبش قلم ایک جماعت کو جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہی تھی سزا سنائی ہے، اور جس طرح سے وہ اس کے وکلا کے ساتھ اگلے کیسز میں بھی برتاؤ رکھ رہے ہیں، وہ سب ظاہر ہے تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور بتدریج قاضی صاحب کو تنہا کرتا چلا جائے گا۔ یہ رائے ہے اب بہت سے وکلاء کی، بہت سے قانون دانوں کی، اور الیکشن کے دنوں میں ابھی مزید شاید ایسا بہت کچھ ہو جو چیف جسٹس صاحب کو سننا ہو، اور وہ صرف الیکشن کروانے کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں بقول بہت سے قانونی ماہرین کے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کروانا کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو پھر جسٹس فخر الدین جی ابراہیم مرحوم نے بھی کروائے تھے اور بہت سے لوگوں نے کروائے ہیں، لیکن الیکشن شفاف ہوتے نظر آنا بھی چاہیے۔ کیوں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا اور الیکشن سے چند دن پہلے، یعنی چند مہینے پہلے نہیں، چند سال پہلے نہیں، محض چند دن پہلے الیکشن کمیشن میں اتنے زیادہ تبادلے کیوں ہوئے؟ کچھ نگران حکومتیں جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں کی اکثریت والے صوبوں میں ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، وہ نگران حکومتیں بڑی آسانی سے ان ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کر رہی ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں نے اپنے اقتدار میں، جب کبھی وہ اقتدار میں تھیں، شروع کیے تھے، اور جو منصوبے ایسے تھے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں نے شروع کیے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اور ریٹرننگ افسرز کا معاملہ اور جو رحیم یار خان میں جو کچھ ہوا، جہاں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ایونچولی سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے۔ انصاف کی آخری امید کے طور پر سب لوگ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے کچھ مخصوص لوگوں اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ، ظاہر ہے وہ پھر لوگوں کو دل برداشتہ کر رہا ہے، جیسے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے سوال اٹھایا اور جبران ناصر صاحب نے سوال اٹھائے، ایسے سوالات بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے اٹھایا کہ الیکشن 90 دن میں جب کے پی اور پنجاب میں نہیں ہوا تھا تو اس وقت کوئی کیوں نہیں بولا۔ جبران ناصر صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کا بھی ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کو جواب دینا چاہیے۔ جو شیخ وقاص اکرم نے سوال اٹھائے اور جو پاکستان بھر میں سب کچھ ہو رہا ہے،
جو کچھ سرگرمیاں اینٹی پی ٹی آئی ہوتی ہیں یا اختر مینگل صاحب کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا، اور جو سرگرمی نون لیگ کے خلاف ہوتی ہے اس پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جب کبھی کہیں انصاف کا، لیول پلینگ فیلڈ کا یا کسی اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں تقریباً ہری جھنڈی دکھا دی جاتی ہے، لیکن ایک جماعت کے لیے دیدہ و دل فرشیرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس پر بھی جو نظر رکھنی ہے، اور ان کیسز میں جو مظلوم ہیں ان کی جو سنوائی ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے کرنی تھی، لیکن جب ایسا نہیں ہوگا یا کم از کم ایسا تاثر ضرور جائے گا کہ ایسا نہیں ہو رہا، تو پھر سوال اٹھیں گے، اور قاضی صاحب بھی تاریخ کے کٹہرے میں ویسے ہی کھڑے ہوں گے کل کو جب وہ اس عہدے پر نہیں رہیں گے جیسے ہم سب کھڑے ہوں گے۔